السلام علیکم، کیسے ہیں؟ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ آج جو میں آپ کو کہانی سنانے والا ہوں، یہ کہانی بہت زیادہ خوفناک ہے۔ اندھیری رات، سائیں سائیں کرتی ہوا اور ایک سنسان سڑک جہاں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں سے گزرنے والے کبھی بھی سلامت واپس نہیں لوٹتے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے وہ جگہ اعصاب زدہ ہے، تو کچھ کا ماننا ہے وہاں کوئی منحوس سایہ گھومتا ہے جو اپنی موجودگی کا احساس دلاتا ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایسی ہی خوفناک کہانی سنانے جا رہا ہوں جو نہ صرف رونگٹے کھڑے کر دے گی بلکہ آپ کو اس منحوس موڑ سے ہمیشہ کے لیے خوفزدہ کر دے گی۔ اگر آپ کو ڈر لگنے لگے تو سمجھ لیجئے یہ کہانی آپ تک پہنچ چکی ہے۔ لیکن کیا آپ یہ کہانی مکمل سننے کی ہمت رکھتے ہیں؟ ایسی ہی مزید خوفناک کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ کوئی بھی نئی کہانی آپ سے مس نہ ہو۔ تو چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ میرا نام عمران ہے اور میں یہ کہانی اپنے آبائی گاؤں ضلع خیرپور سندھ سے لکھ رہا ہوں۔ شاید یہ میرا اعتراف ہے، شاید یہ میرے گناہوں کا کفارہ، یا شاید یہ ایک آخری کوشش کہ کوئی میری بات پر یقین کر لے۔ میں نہیں جانتا کہ جب یہ الفاظ پڑھیں گے تو میں زندہ ہوں گا یا نہیں، لیکن اگر آپ کبھی بھی اس سنسان سڑک کے منحوس موڑ جو کہ خیرپور اور سکھر کے درمیان واقع ہے اس سے گزرنے کا سوچ رہی ہیں تو خدا کے لیے رک جائیں۔ یہ سب کچھ پچھلے سال کی ایک سرد رات میں شروع ہوا۔ میں ایک عام سا ڈرائیور تھا۔ رات دیر تک سفر کرنا میری عادت تھی۔ میں اکثر رات کے وقت سنسان راستوں سے گزرتا تھا، لیکن اس رات کچھ الگ ہی تھا۔ وہ سڑک، وہ موڑ، وہ ماحول، سب کچھ ایسا لگ رہا تھا جیسے ساری کائنات کسی انجانے خوف میں ڈوبی ہوئی۔ رات کا تقریباً 2 بج رہا تھا اور میں اپنے کام سے واپسی پر تھا۔ جیسے ہی میں اس منحوس موڑ کے قریب پہنچا، گاڑی کی ہیڈ لائٹس پر ایک پرانی خستہ حال عورت نظر آئی۔ اس کی آنکھیں اندھیرے میں چمک رہی تھیں جیسے وہ مجھے گھور رہی تھی۔ میں نے گاڑی آہستہ کی، لیکن میرے جسم میں جیسے کوئی طاقت نہیں بچی تھی۔ بیٹا، مدد کرو میری، وہ لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں بولی۔ میرا دماغ چیخ رہا تھا کہ بھاگ جا، لیکن میرے دل نے مجھے روکنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے گاڑی کا دروازہ کھولا، لیکن جیسے ہی میں باہر نکلا سب کچھ بدل گیا۔ وہ عورت ایک لمحے میں غائب ہو گئی اور ہوا میں عجیب سی آوازیں گونجنے لگیں۔ میں نے فوراً گاڑی کی طرف دوڑ لگائی، لیکن جیسے ہی میں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی میرے ارد گرد سائے حرکت کرنے لگے۔ میں نے گاڑی میں گھس کر دروازہ لاک کیا اور انجن سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، مگر وہ بند ہو چکا تھا۔ اچانک مجھے ریئر ویو مرر میں کسی کے جھلک نظر آئی۔ یہ وہی عورت تھی، مگر اب اس کا چہرہ بگڑ چکا تھا۔ آنکھیں سیاہ گڑھوں کی مانند اور اس کی ہونٹوں سے سیاہ مادہ رس رہا تھا۔ میرے پورے جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ میرا پورا جسم کانپنے لگا۔ یہ سڑک اب تمہاری قبر بنے گی، ایک ہلکی سی آواز نے میرے پورے جسم کو ہلا کر رکھ دیا۔ میرا پورا جسم خوف سے کانپ رہا تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے میری سانسیں رک رہی ہیں، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ میں نے پوری طاقت سے انجن سٹارٹ کرنے کی کوشش کی اور اچانک گاڑی نے ایک جھٹکے سے سٹارٹ ہو کر آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ مگر جو میں نے اگلے چند لمحوں میں دیکھا وہ میری زندگی کا سب سے بھیانک منظر تھا۔ میرے بدن میں لرزش تھی اور میں نے فوری گاڑی کی رفتار بڑھا دی، مگر یہ سایہ گاڑی کے پیچھے دوڑ رہا تھا۔ میں جتنا تیز گاڑی چلاتا وہ سایہ اتنا ہی قریب آ جاتا۔ اچانک میری دائیں طرف ایک اور سایہ ابھرا۔ میں نے دیکھا کہ وہی عورت جسے میں نے سڑک پر دیکھا تھا اب میری گاڑی کے ساتھ ساتھ دوڑ رہی تھی۔ میرے دماغ میں بے شمار خیالات گردش کرنے لگے۔ کیا یہ سب کچھ حقیقت میں ہو رہا تھا یا میں خواب دیکھ رہا ہوں؟ میرے جسم سے پسینے بہہ رہے تھے اور میری سانسیں رکنے لگیں۔ میں نے دعا پڑھنا شروع کر دی، لیکن جیسے ہی میں نے پہلا لفظ ادا کیا گاڑی کے اندر زوردار کہکے گونجنے لگے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور میری چیخ نکل گئی۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر وہی عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے بال ہوا میں لہر رہے تھے اور اس کی آنکھوں سے خون ٹپک رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک خبیث مسکراہٹ تھی اور وہ مجھے دیکھ کر آہستہ سے بولی، تم مجھ سے نہیں بچ سکتے۔ میری سانس جیسے رکنے لگی۔ گاڑی کے اندر کی فضا عجیب ہو چکی اور سردی کی ایک تیز لہر میرے جسم میں سریعت کر گئی۔ میں نے اپنی آنکھیں زور سے بند کر لی
جیسے یہ سب کچھ ایک بھیانک خواب، لیکن جب میں نے دوبارہ آنکھیں کھول لی تو وہ عورت اور بھی قریب آ چکی۔ یہ ممکن نہیں، میں نے ہلکلاتے ہوئے کہا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے فوراً گاڑی کو پوری قوت سے بھگانے کی کوشش کی، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ گاڑی جیسے کسی جناتی قوت کے قابو میں تھی۔ میں نے گیئر بدلا، ایکسیلیٹر دبایا، مگر گاڑی کی رفتار کم ہوتی جا رہی تھی۔ پیچھے بیٹھے اس منحوس وجود کی آواز ایک بار پھر گونجی، یہ سڑک تمہیں نگل جائے گی، جیسے اس نے اوروں کو نگل لیا تھا۔ اس کی آواز جیسے کسی گہرے کنویں سے آ رہی تھی۔ میرے پسینے چھوٹنے لگے۔ میں نے ریئر ویو مرر میں دیکھا، اس کی آنکھیں مجھ پر جمی ہوئی تھیں۔ پھر اچانک اس کا چہرہ بدلنے لگا، وہ تیزی سے بوڑھی ہونے لگی، اس کی جلد جھلسنے لگی جیسے وہ آگ میں جل رہی ہو۔ اس کے ہونٹوں سے ایک منحوس کہکا نکلا اور اچانک گاڑی جھٹکے سے رک گئی۔ گاڑی کے رکنے کے ساتھ ہی ایک گہرا سناٹا چھا گیا۔ میں نے فوراً دروازہ کھولا اور باہر کود گیا، لیکن جیسے ہی میں زمین پر گرا مجھے محسوس ہوا کہ میں کسی سخت چیز پر نہیں بلکہ کسی نرم مادے پر گرا۔ میں نے ہاتھ زمین پر رکھا اور میری چیخ نکل گئی۔ وہ خون تھا، ہر طرف خون ہی خون تھا، اور وہ زمین نہیں تھی، وہ انسانی جسم تھا۔ میں سینکڑوں بے جان گلے سڑے جسموں پر گرا ہوا تھا۔ میرے حلق سے عجیب چیخیں نکل رہی تھیں۔ میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی اور لڑکھڑاتے ہوئے اٹھنے لگا، مگر جیسے ہی میں کھڑا ہوا مجھے محسوس ہوا کہ وہ عورت میرے بالکل سامنے کھڑی۔ میں نے کہا تھا نا، تم مجھ سے بچ نہیں سکتی۔ وہ مڑی، اچانک اس کی گردن فطری طور پر لمبی ہونے لگی، اس کی آنکھیں مزید بڑی ہو گئی اور ان میں انگارے دہکنے لگے، مگر میرے پیر زمین میں دھنسنے لگے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے میرے پیروں کو جگڑ لیا ہو۔ میں نے نیچے دیکھا تو وہی سڑے گلے ہاتھ تھے جو زمین سے نکل کر مجھے کھینچ رہے تھے۔ میں چیخنا چاہتا تھا مگر میری آواز میرے حلق میں گھٹنے لگی۔ یہ جگہ تمہاری قبر بن جائے گی، جیسے وہ سب یہاں دفن ہو گئے۔ اسی عورت کی آواز کئی گنا زیادہ بھیانک ہو چکی تھی۔ اس کے ساتھ کئی اور سائے نمودار ہونے لگے، وہ سب میری طرف بڑھ رہے تھے۔ ان کے منہ سے عجیب آوازیں نکل رہی تھیں، ان کے ہاتھ میری طرف بڑھ رہے تھے اور میں بے بسی سے ان کے درمیان پھنسا کھڑا تھا۔ میرے ذہن میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا، کیا یہ میری موت تھی؟ لیکن پھر اچانک دور سے کسی کے پڑھنے کی آواز سنائی دی۔ وہ الفاظ میرے لیے مال غنیمت تھے، مگر ان میں ایک عجیب طاقت تھی۔ جیسے وہ آواز قریب آئی، وہ عورت اور وہ تمام سائے تڑپنے لگے۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو ایک ضعیف بابا سفید لباس میں کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھ میں ایک تسبیح تھی اور وہ مسلسل کچھ پڑھ رہے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے ہاتھ بلند کیے، وہ عورت ایک زوردار چیخ مار کر دھواں بن گئی۔ باقی سائے بھی دھیرے دھیرے غائب ہونے لگے اور وہ منحوس فضا چھپنے لگی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے بابا کے پاؤں پکڑ لیے۔ یہ کیا تھا؟ میں کہاں ہوں؟ میں نے روتے ہوئے پوچھا۔ بابا نے ایک گہری سانس لی اور بولے، یہ وہ جگہ ہے جہاں گنہگاروں کی روحیں بھٹکتی ہیں، جو اس راستے سے گزرتے ہیں۔ اگر ان کے دل میں خوف ہو تو وہ ان پر قبض ہو جاتے ہیں، مگر تمہیں اللہ نے بچا لیا، جاؤ اور اس راستے پر دوبارہ قدم نہ رکھنا۔ میں نے سر ہلایا اور کانپتے قدموں سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ گاڑی اب چلنے کے قابل تھی۔ میں نے دروازہ کھولا اور اندر بیٹھا، انجن سٹارٹ کیا، اور جیسے ہی میں نے گاڑی آگے بڑھائی میں نے ایک بیک میرر ویو میں دیکھا، وہی عورت دور کھڑی مجھے دیکھ رہی اور اس کے ہونٹوں پر وہی منحوس مسکراہٹ۔ کہیں یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، یا شاید یہ سلسلہ ابھی جاری ہے۔ یہ واقعہ مجھے سکھا گیا کہ بعض جگہوں پر صرف ہمت اور حوصلہ کافی نہیں ہوتے، بلکہ ہمیں اپنے ایمان کو بھی مضبوط رکھنا چاہیے۔ خوف زدہ ہونا فطری ہے، مگر کبھی بھی خوف کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا چاہیے۔ جو چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی وہ بھی ایک حقیقت ہوتی ہے، اور بعض اوقات ان کا سامنا کرنے کے لیے ہمیں صرف دعا اور اللہ کی پناہ درکار ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی ایسے صورتحال میں پھنس جائیں تو اللہ کا ذکر کریں اور یاد رکھیں کہ اندھیروں میں روشنی صرف ایمان کی ہوتی ہے۔ امید ہے کہ یہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہو۔ اگر آپ اس طرح کی اور مزید خوفناک کہانیاں پسند کرتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب، لائک اور کمنٹس ضرور کر دیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملوں گا ایک اور کہانی۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔